جی تو اسٹارٹ کرتے ہیں فوکاسٹنگ کی بیسک ڈیفینیشن سے، اس کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں تاکہ ایک اسٹرانگ فاؤنڈیشن سیٹ ہو سکے ہماری، کیونکہ آگے چاروں لیکچرز ہمارے اسی ٹاپک پر ہیں اور اس کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں گے تو آسانی ہوگی آگے۔ فوکاسٹنگ اردو میں اس کو پیشن گوئی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انگلش میں آپ پریڈکشن کہتے ہیں اس کو۔ پیشن گوئی کس چیز کی؟ پیشن گوئی ہو رہی ہے جی آنے والے کل کی۔ اب یہ آنے والا کل یہ نہیں ہے کہ تاریخ میں صرف کل کا دن، ٹھیک ہے؟ آنے والے کل سے مراد یہ ہے کہ وہ صرف کل کا دن بھی ہو سکتا ہے، وہ پورا ہفتہ بھی ہو سکتا ہے آنے والا، یا پورا مہینہ ہو سکتا ہے، یا آنے والا کوارٹر ہو سکتا ہے، یا آدھا سال ہو سکتا ہے، یا سال ہو سکتا ہے، یا آنے والے چند سال ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں آپ پیشن گوئی کرتے ہیں۔ اب یہ پیشن گوئی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کل کو یہ ہو سکتا ہے، تو پھر میں اس حساب سے اپنی تیاری پکڑ لوں، ٹھیک ہے؟ تاکہ اس حساب سے اپنی ایڈجسٹمنٹس ہم کر لیں۔ اچھا، اب یہ پروڈکشن یا یہ پیشن کوئی ضروری نہیں ہے کہ 100% ہی ٹھیک ہو، لیکن یہ کم از کم آپ کو ایک ہائی لیول آئیڈیا دے دیتی ہے کہ کل کو یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ گائیڈ لائن بھی آپ کو اگر صحیح طریقے سے مل جائے تو آپ کے لیے کافی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اوور آل علم تو اس چیز کا اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم ایک ایٹ لیسٹ اس لیول تک گائیڈ لائن دے سکتے ہیں کہ کل کو یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ پھر تیاری کی جائے۔ اچھا، تو یہ تو کلیئر ہو گیا اس کی ڈیفینیشن۔ اب اس میں جو ہے ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جی کہ کوئی انسان تکا لگا رہا ہو کہ جی کل یہ ہو سکتا ہے۔ اب اس تکے کو پیشن گوئی میں ہم نہیں ڈسکس کر رہے ہوں گے اس ٹاپک کی حد تک۔ ہم دو ٹائپس کی پیشن گوئی کو ڈسکس کر رہے ہوں گے مینلی۔ ایک ہوگی ہمارے پاس وہ جو کہ رائے پر مبنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ رائے کن لوگوں کی؟ جو تجربہ رکھتے ہیں کوئی نہ کوئی، وہ لوگ نہیں ہوتے جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے بال ایویں نہیں سفید کیے، ٹھیک ہے؟ تو وہ لوگ بھی اپنی اچھی رائے دیتے ہیں کہ اس میں آگے یہ ہو سکتا ہے، یا پہلے یہ ہوا تھا تو اب آگے یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی جب ایسی کوئی رائے دیتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی پیشن گوئی کرتے ہیں، اور وہ کافی حد تک ٹھیک بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے اگر 3 4 لوگ یا زیادہ لوگ بیٹھ کے اگر اس طرح کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر کے آپ کو بتاتے ہیں آپ کی کمپنی کو، تو اس سے فائدہ ہوتا ہے، تو وہ بھی پیشن گوئی کر سکتے ہیں۔ تو ایک ٹائپ کی تو وہ پیشن گوئی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری ٹائپ جس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہوگی ڈیٹا پر یا انفارمیشن پر مبنی ہوگی، یعنی گزرے ہوئے کل میں کیا ہوا تھا اس کی معلومات لے لینا، ابھی کیا ہو رہا ہے اس کی معلومات لے لینا، اور اس معلومات کو، اس ڈیٹا کو اس طریقے سے استعمال کرنا کہ آپ کو یہ پتہ لگ رہا ہو کہ آنے والے کل میں اب اسی طرح کے کچھ سٹارٹس ہوں گے، تو کل بھی اسی طرح کا کچھ ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو ٹائپس کے ہم جو ہے فوکاسٹنگ کو دیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی بیسک ڈیفینیشن ہے کہ پریکٹس آف predicting what will happen in the future by taking into consideration events in the past and present، ٹھیک ہے؟ پہلے کیا ہوا تھا، ابھی کیا ہو رہا ہے، اس کی معلومات کو لے کر پیشن گوئی کرنا کہ کل کیا ہونے جا رہا ہوگا فیوچر میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ فوکاسٹنگ کی ایک بیسک ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے؟ پاسٹ اور پریزنٹ کو لے کے فیوچر کے بارے میں پریڈکٹ کرنا۔ اب اس کی ایک اچھی اگزامپل ہمارے پاس موسم کی صورتحال کی رپورٹ ہوتی ہے، جو کہ اکثر آپ نیوز میں چینلز پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آخر میں بتائی جاتی ہے کہ کل موسم کی صورتحال کیا رہے گی، بارش ہوگی، دھوپ رہے گی، ٹھیک ہے؟ ٹمپریچر کی کیا سچویشن ہوگی۔ تو یہ ہمارے پاس فوکاسٹنگ کی ایک بہت اچھی اگزامپل ہے۔ اس میں پیشن گوئی آنے والے کل کے بارے میں کی جاتی ہے، مطلب کل ویدر کیا ہو رہے گا، ایون ہفتے کی بھی آپ کر سکتے ہیں، پورے مہینے کی بھی کر سکتے ہیں آپ تو آپ کو ایک جنرل گائیڈنس مل جاتی ہے ایز اے یوزر، میری اینڈ پر ایک کسٹمر کو، کہ فرض کریں میں نے اگر کوئی ٹرپ پلان کیا ہوا ہے کسی جگہ کا، اور وہاں پر پورے راستے ہی بہت تیز بارش ہو رہی ہوگی اور لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے، تو پھر شاید میں اپنا ٹرپ کینسل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اب مجھے ایک پیشن گوئی ملی، ڈیٹا ملا، اور میں نے اس حساب سے پھر اپنا پلان بنایا، ٹھیک ہے؟ پھر گورنمنٹ کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے اگر ویدر رپورٹ کچھ اس طرح کا تجزیہ دے رہی ہے کہ فلڈز آئیں گے، ٹھیک ہے؟ سیلاب آ سکتا ہے، تو اس حساب سے پھر وہ اپنی ریڈینس کر لیتی ہے کہ تمام جو ریلیونٹ ادارے ہیں ان کو ایکٹیو کیا جاتا ہے تاکہ وہ آن ٹوز رہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ایون جو ہمارے کاشتکار حضرات ہیں انہوں نے اگر اپنی فصل اگانی ہوتی ہے یا کاٹنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی یہ ویدر رپورٹ بڑی کارآمد ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس حساب سے یہ ویدر رپورٹ جو ہے وہ ایک اچھی اگزامپل ہے پیشن گوئی کی۔ اب یہ پیشن گوئی کیونکہ یہاں پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں آفس یا آرگنائزیشن کو، تو اس میں اس کو آپ ایجوکیٹڈ گیس بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایجوکیٹڈ اس لیے کیونکہ یہ تکا تو نہیں ہے، اس میں کچھ انفارمیشن یعنی ڈیٹا کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس معلومات کو لے کے کچھ پیشن گوئی کرنے کو ایجوکیٹڈ گیس کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم ان لیکچرز میں ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ ہم آفس کے انوائرمنٹ میں یعنی آرگنائزیشن میں یا کسی کمپنی میں رہتے ہوئے فوکاسٹنگ کس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا کیا مقصد ہوتا ہے، اور اس سے ہم کیا حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم ان پرسپیکٹیو سے اس کو ڈسکس کر رہے ہوں گے۔
आई होप आपको आज का ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ आया होगा। सिमिलर सॉर्ट ऑफ शॉर्ट वीडियोस को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।